کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے مولانا غیاث احمد رشادی، صدر صفا بیت المال انڈیا۔ وہ کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ یہ تو معجزے کا دور نہیں ہے لیکن محنت کا دور ہے۔ کام تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ رب ذوالجلال قادر مطلق اور مختار کل ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کی روشنی میں مسبب الاسباب اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے قوم کے حساس افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کے درمیان میں جو حالات اور جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو سامنے رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں دیکھیے، اس پر غور کیجیے۔ ہم سورہ بقرہ میں ہی ہیں ابھی، اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بندوں کے حقوق کی رعایت کی، اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد لیا گیا تھا، کن کن کاموں کا عہد لیا گیا اس زمانے ہی سے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عہد لیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا عہد لیا گیا ہے، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا حسن سلوک کا حکم لیا گیا ہے، عہد لیا گیا ہے، یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا عہد لیا گیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بخوبی بحسن و خوبی گفتگو کا عہد لیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کو یاد دلا رہے ہیں؟ کس کو یاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ امت محمدیہ کو۔ امت محمدیہ کو بنی اسرائیل کے سے لیے گئے اس عہد کو یاد کرا رہے ہیں، اس کی تذکیر ہو رہی ہے، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے اللہ کے حقوق اللہ پہلے یہ بتایا جا رہا ہے، پہلے عہد لیا جا رہا ہے اللہ کی عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے عہد لیا جا رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی عبادت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ سجدہ کرو گے نہ رکوع کرو گے۔ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، رکوع کیا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے میرا مولا رب ذوالجلال، رب کائنات، رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ نور السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس روئے زمین پر جو نور ہے وہ میرے رب کا نور ہے، وہ آسمانوں پر جو نور ہے وہ رب کا نور ہے، فضاؤں پہ جو نور ہے وہ رب ذوالجلال کا نور ہے، اس کی عبادت کرو گے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنے سارے بچوں کو بٹھایا تھا، اور ان سے جو عہد لیا تھا یا ان سے جو ایک مضبوط مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ کہا تھا اپنے بچوں سے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ دنیا میں تو میں نے تم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، میرے سامنے تو میرے رب کی عبادت کرتے رہے، اور میرے جانے کے بعد کہیں پھر تو نہیں جاؤ گے، کسی اور مذہب کی طرف لوٹ کر تو نہیں چلے جاؤ گے، ایک رب کی عبادت سے کہیں منہ تو نہیں موڑو گے۔ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی،
ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے بتاؤ. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. اے ابا جان بے فکر اس دنیا سے آپ جائیے، کوئی بات نہیں، ہم تو صرف آپ کی اور آپ کے باپ دادا جو گزرے ہیں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان تینوں نے جس ایک رب کی عبادت کی ہے ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ، ایک ہی رب کی عبادت کریں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے. ابا جان گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی اللہ کے حقوق کے سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی مسلسل ایسی تربیت کریں کہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے عیسائی یا قادیانی یا مشرک نہیں بنیں گے. ان کے بچوں کے ایمان کی کیفیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو اس بات کا یقین ہو کہ ان کے قبر میں ان کے بچوں کی طرف سے جو ایصال ثواب کے طور پر ملے گا، وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ملے گا، وہ ان کی وہ عبادتیں ہوں گی جو انہوں نے ان کی تربیت کی تھی. اللہ تبارک و تعالی یہاں غور کیجیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی کیا بتا رہے ہیں؟ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کس قدر رعایت ہے. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے. سب سے پہلے حقوق العباد میں سر فہرست جو لوگ آتے ہیں وہ ماں باپ ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چراغ تلے اندھیرا ہو. ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، محلے میں بڑے ہی نیک اور بڑے ہی متقی اور صالح پرہیزگار، بڑے ہی محسن نیکوکار اچھے شریف کہلائے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر چراغ تلے اندھیرا کہ اپنے باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، اپنی ماں کو جھڑکی دے رہے ہیں، اور دونوں کے لیے سہارا بننے کے بجائے دونوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا وہ یاد دلا رہے امت محمدیہ کو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے. ماں باپ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ماں کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. ماں کیا ہے؟ وہ ماں جس کے پیروں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی ماں کی خدمت کرو گے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرو گے، ماں کے ساتھ معقول بات کرو گے، اور ماں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو گے، اور ماں کے لیے اپنے بازوؤں کو نرم کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا. باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے. باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے. لیکن لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بہت عبادتیں کرتے ہیں، لیکن وہی اپنے باپ کو ناراض کرتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کی حمایت میں باپ کو ڈانٹتے ہیں، باپ کو کوستے ہیں. وبالوالدین احسانا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بات میں کہہ رہا ہوں. ہم یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے کہ ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد. زندگی کی میں بیلنسنگ ہونی چاہیے. ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام میں جو تعلیمات ہم کو مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیے گئے ہیں ان میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد. کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، کہیں حقوق العباد کا بعد میں تذکرہ ہے، کہیں حقوق اللہ کا پہلے تذکرہ ہے، حقوق العباد کا بعد میں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنسنگ رکھے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. اس آیت میں جس میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا ہے، کن کن چیزوں کا عہد لیا گیا ہے؟ کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو گے. رشتہ داروں کے ساتھ احسان یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. بعض مرتبہ آدمی بڑے بڑے اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، دور دور کے اداروں کو تعاون کرتا ہے،
دور دور کے غریبوں تک اپنی امداد پہنچاتا ہے، مگر اس کے حقیقی رشتہ دار محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ معقول بات یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے غریب رشتہ داروں کی غربت کا لحاظ رکھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور صرف پیسہ ہی نہیں ہے، رشتہ داری میں صرف پیسے ہی کی اہمیت نہیں ہے۔ بعض رشتہ داریاں جن میں صلہ رحمی کا حکم ہے، اور بعض رشتہ داریاں وہاں ہوتی ہیں وہاں صرف میل جول ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کچھ تحفے اور تحائف دینے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط رہنا پڑتا ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی مواصلات کا دور ہے، مشکل دور نہیں رہا کہ آج کا ایک پیغام 8 دن کے بعد پہنچے گا، 10 دن کے بعد پہنچے گا، مہینے کے بعد خط پہنچے گا، وہ دور نہیں رہا۔ آج کل تو رشتہ داریوں کو نبھانے کے ایسے ایزی ویز موجود ہیں، ایسے آسان راستے موجود ہیں جن کا تصور نہیں کر سکتے۔ آدمی میلوں دور رہ کر بالکل سامنے ہوتا ہے آج کے دور میں، اور ایسے جیسے کہ بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہے۔ لیکن اتنے سہولیات کے باوجود آج آدمی اپنے حقیقی رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان میں کینے ہیں، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ حالانکہ اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں، رشتہ داروں کے لیے اقرب کا لفظ استعمال کیا گیا، الف قاف را با، اقرب، بہت زیادہ قریب۔ یعنی رشتہ دار کو اقرب کیوں کہا گیا؟ وہ سب سے زیادہ قریب رہنا چاہیے ہم سے، لیکن آج ہم نے اس کو اقرب بنا لیا۔ عین سے اقرب کے معنی بچھو کے ہیں، ڈنک مارنا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو ڈنک مارتے ہیں، بچھو کی طرح کوستے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس سے روکا ہے۔ بار بار قرآن مجید میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، بھائی کا حق، بہن کا حق، چچا کا حق، خالہ کا حق، پھوپھی کا حق۔ اور رشتہ داریاں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نسب کے اعتبار سے رشتہ داری ددیال اور ننیال کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نانا ہوتے ہیں، اس کے دادا ہوتے ہیں، اس کے ماموں ہوتے ہیں، اس کے چچا ہوتے ہیں، اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے۔ یہ 2 رشتہ داریاں تو پیدائش سے لگی ہوئی ہیں، ددیالی اور ننیالی۔ اور پھر آدمی جب نوجوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک اور رشتہ جڑ جاتا ہے، سسرالی۔ یہ 3 رشتہ داریاں، 3 قسم کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ رشتہ داری کے حقوق ہیں۔ سسرالی رشتہ داری میں لڑکی کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور لڑکے کو چاہیے کہ اپنی لڑکی یعنی بیوی کی جو رشتہ داری ہوتی ہے ان کو۔ بعض مرتبہ یہاں الجھنیں پیش آتی ہیں۔ لڑکا چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی رشتہ داری کے اس کے جو رشتہ دار ہیں حقیقی اپنے، ان کی تو رعایت رکھے، لیکن لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ یہ بالکل ناانصافی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرد، لڑکا یا شوہر اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور یہ انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف پسند ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جمعے کی نماز جب کا اختتام ہوتا ہے تو ہم اس وقت جو خطیب کی زبان سے جو ہدایات سنتے ہیں آخر میں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وذی القربى وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کام ہے اہم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس میں ایک اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی حکم دیا تھا۔ اور والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یتیم کون ہے؟ یتیم کے ساتھ جس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے، آج ہم اکرام کر رہے ہیں، کس کا؟ بڑوں کا۔ بڑوں سے مراد سیاسی اعتبار سے جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اسلام نے کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن
ایک بات ذہن میں رہے کہ بڑوں کا جو اکرام ہے صرف مالداروں کا ہی اکرام نہیں، سیاسی عہدیداروں ہی کا اکرام نہیں، اہل علم ہی کا اکرام نہیں، اہل علم کا بھی اکرام کیجیے، عہدیداروں کا بھی اکرام کیجیے، لیکن یتیموں کی جو تحقیر کی جاتی ہے یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی ہے قرآن میں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم کا اکرام بھی اسلام کی تعلیمات میں شامل اور داخل ہے۔ اسلام کی قرآن مجید کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ اکرام کریں، ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، ان کی کفالت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جن کا کوئی نہیں ہم ان کے بن جائیں۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا اکرام کیا کرتے تھے، یتیم کو اپنے مسند پر بٹھاتے تھے، منبر پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے نیچے بیٹھے ہوئے یتیم بچے کو اٹھا کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا کر امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کس قدر ہمیں اپنے یتیموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ یتیم کا اکرام نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، بہترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، وشر بیت بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور بدترین گھر وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کا استحصال کیا جائے، اس کو استعمال کیا جائے، یہ غلط چیز ہے۔ اور یول مساکین، یتیموں کے ساتھ، اور یتیم کی کفالت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی اسپانسرشپ لینے والا، یتیم کی محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کی پرورش کرنے والا، دونوں کے دونوں جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ ان دو انگلیوں کو آپ دیکھیے، یہ دو انگلیاں جتنی قریب ہیں، سرکار نے انہی دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو اس طرح تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بتلایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ یہ کوئی کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اتنی قرب میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور مختار کل، نبیوں کی رفاقت ملے گی ان لوگوں کو جو اس دنیا میں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے۔ سرکار نے فرمایا، دو کام کرو، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو، واطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ دو کام اگر کر لو گے، یعنی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے، اس کا دل جب دکھ رہا ہو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو گے تو اس کی بیچارگی اور بے بسی کو دیکھ کر تمہارے دل میں ایک چبھن محسوس ہوگی، ایک ٹیس محسوس ہوگی، ایک دکھ محسوس ہوگا، وہ دکھ کی وجہ سے تمہارے دل کو اللہ نرم کر دیں گے۔ اور کسی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلاؤ گے، اس کی بھوک مٹے گی، جب وہ کھانا کھاتا رہے گا کس قدر خوش ہوگا اور کس قدر تم کو دعائیں دے گا، وہ دعائیں لیتے ہوئے تمہارے دل میں ایک نرمی پیدا ہوگی۔ یہ دو فارمولے ہیں جس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ عہد جو لیے تھے بنی اسرائیل سے، ان عہدوں میں ایک عہد یہ بھی تھا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بری بات نہیں، گالی گلوچ کی بات کرنا، ستانا، تکلیف دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ آدمی لوگوں کے ساتھ بالکل بے دردی کی بات کرے، ظالمانہ گفتگو کرے، درست روئی سے پیش آئے، کڑک انداز میں بات کرے، سخت لہجے میں بات کرے، ترش لہجے میں بات کرے، کڑوا چہرہ بنا کر بات کرے، ذلت اور ذلیل انداز میں بات کرے، تحقیرانہ گفتگو کرے، کسی کو حقیر انداز میں دیکھ کر بات کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو،
तुम में से कोई किसी का मजाक न उड़ाए, तमस्खुर न करे, किसी को हकीर न समझे। ऐन मुमकिन है कि जिसको तुम हकीर समझ रहे हो अल्लाह के नजदीक वो तुमसे ज्यादा अच्छा हो। कोई औरत किसी औरत का मजाक न उड़ाए, तमस्खुर न करे, कहीं ऐसा ना हो। वो ऐन मुमकिन है कि जिस औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है वो औरत अल्लाह के नजदीक उससे बेहतर हो जो मजाक उड़ा रही है। गीबतें करना, चुगलखोरी करना, अपनी जबान को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, लोगों से बुरे अंदाज में बात करना, ये न नबी का तरीका रहा न कुरान मजीद की तालीमात रही है। कुरान मजीद हम सबको इस बात की तालीम देता है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने वाक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात कि नमाज को कायम करो, ज़कात दो, इसमें हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों चीजें। हम इंशाअल्लाह बित्तदरीज इस सिलसिले को जारी रखेंगे। कुरान मजीद की रोशनी में खिदमत खल्क, कुरान मजीद की रोशनी में खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक क्या हैं कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, और हुकूकुल इबाद और कैसे हैं और खिदमत खल्क कैसे है, उसके इशारे किस तरह मिलते हैं। इंशाअल्लाह बित्तदरीज ये प्रोग्राम सीरियल वाइज जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि सफ़ा बैतुल माल ने खिदमत खल्क के फरीज़े की अंजाम दही के लिए और बंदों के हुकूक का जज्बा लोगों में पैदा करने के लिए सफ़ा बैतुल माल नामी जो तंजीम कायम की, और इसके ज़रिए से जितनी भी खिदमत हो रही हैं ये सब आपके सामने हैं। आप safabetulmal.com का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कि हिंदुस्तान की सरजमीन के कई रियासतों में, कई अज़ला में अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर खिदमत खल्क के लिए जुड़ा हुआ ये इदारा आपकी खिदमत के लिए सामने है। आपका अखलाकी फरीज़ा है कि इस इदारे को आप तक़वियत पहुँचाएँ और इसका ताउन करें। अल्लाह तबारक व तआला हर मदद करने वाले की मदद करे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, लोगों के दिलों में मुख्तलिफ चीज़ों का खौफ और डर होता है। किसी को जंगल के दरिंदों का खौफ है, किसी को जिन्नात की शरारत का खौफ है, किसी को पड़ोस की दुश्मनी का खौफ है, किसी को तिजारत में नुकसान का खौफ है, किसी को ज़राअत में खसारे का खौफ है, किसी को दोस्त के दुश्मन हो जाने का खौफ है, किसी को किसी के रूठ जाने का खौफ है, किसी को इम्तिहान में नाकामी और अपनी रुसवाई का खौफ है, किसी को इलेक्शन में हार जाने का खौफ है। सवाल करो ए मुसलमानों अपने ज़मीर से कि बहैसियत मुसलमान मेरे दिल में क्या खौफ छा जाना चाहिए। हम सिर्फ बंदों के हुकूक से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे बड़ा खौफ अपने दिल में यही हो कि कहीं मेरी ज़बान के अल्फाज से और मेरे हाथों की हरकत से, मेरी आँखों के इशारों से और मेरे कानों की समाअत से, मेरे कदमों की आहट से, मेरे दिल के फैसले से, मेरे दिमाग की सोच और फिक्र से किसी गुज़रते मुसाफिर को या किसी मुकीम को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही है। खुदा न खास्ता अगर मेरी ज़बान दराजी या नाजेबा गुफ्तगू ने किसी को ठेस पहुँचाई हो, किसी को रंज और तकलीफ़ पहुँचाई हो, मेरे हाथ और पैर से किसी पर कोई जुल्म हुआ हो, तो फिर मैं अपनी निगाहों में तो मुसलमान हूँ, मगर मेरे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मुसलमान नहीं हूँ। क्यों? फरमाया मेरे प्यारे आका ने, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे सलामती से रहें, यानी दूसरों को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। आज हमें इस बात का जायज़ा लेना होगा बहैसियत मुसलमान कि अगर वाकई हमें अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र है और हम अपने मुसलमान होने के दावेदार हैं, तो हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि क्या मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से, मेरे पैर से, मेरे दिमाग की सोच से, मेरे दिल के फ़ैसलों से कहीं किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंच रही है। अगर किसी को तकलीफ़ पहुंच रही है, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो,
چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پردیسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنی برادری ہی کا کیوں نہ ہو، یا ہماری برادری سے باہر کا کوئی فرد کیوں نہ ہو، کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کرنی ضروری ہے، وہیں دنیا کے سارے انسانوں بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ بھی احسان کا، انصاف کا، ایثار کا، رواداری کا، محبت و الفت کا برتاؤ کرنا ہوگا، اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری زبان سے، ہمارے آنکھ سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جس کی زندگی سے کہ کسی بھی عمل اور کسی بھی قول سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے تو قابل مبارکباد ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں مسلمان ہے۔ جو اللہ کے رسول کی نگاہ میں مسلمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مسلمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے ضرر مسلمان بنا دے کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کاروبار میں ہم رشتوں کا خیال نہیں کرتے میاں۔ تم چاہیں اپنا گھر بیچو، خود کو بیچو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو صرف اپنا پیسہ چاہیے بس۔ اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اب آپ کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا بینک کا لون ادا کرو یا فیکٹری نیلام کرواؤ۔ پاپا اسکول کی فیس جمع نہ ہوئی تو میرا نام کٹ جائے گا۔ تم چاہیں اپنا گھر بیچو یا بینک کا لون ادا کرو خود کو بیچو، یا فیکٹری نیلام کرواؤ۔ تم چاہیں اپنا گھر بیچو خود کو بیچو، بینک کا لون تم ادا چاہیں کرو اپنا یا گھر فیکٹری بیچو نیلام کرواؤ۔ بس۔ میری مصیبتوں کا بس یہی چھٹکارا ہے۔ خودکشی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں بلکہ بہت بڑی مشکلوں کی شروعات ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے انسانوں کو بتا دیا، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم، جو شخص کسی چیز سے اپنا قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی۔ زندگی تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، کیا ہم امانت میں خیانت کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہے اوپر والے کی مرضی سے جو کچھ بھی ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے اچھا ہی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کیسے، ہم نہیں جانتے۔ مشکلوں سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جس اللہ نے مشکل دی آسانی بھی دے گا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پاپا 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 بیٹا، کیا ہوا پاپا؟ اعجاز تو بچ گیا، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہم انہیں بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ 1 سال بعد۔ اجاز بھائی، السلام علیکم اجاز بھائی۔ وعلیکم السلام قاسم بھائی، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں اجاز بھائی۔ بھائی اتنی اداسی کی وجہ؟ وہ کیا ہے اجاز بھائی، وہ ہاں بولو قاسم بھائی، سب خیریت تو ہے نا؟ جی خیریت ہے۔ وہ بتاؤ۔ مجھے کچھ پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اگر ادھار مل جائیں تو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ بھائی برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ چلو آؤ اندر آؤ۔